السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم سورۃ زخرف پڑھ رہے ہیں اور اس کی الحمدللہ ہم نے 35 آیات مکمل پڑھی۔ اس میں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہمیں اس صورت میں۔ آگے پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ہمارے لیے کیا پیغام رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یخشو عن ذکر الرحمن نقیض لہ الشیطانا فہو لہ قرین وانہم لا یصدونہم عن سبیلی ویحسبون انہم مہتدون حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین۔ یہ جو اللہ کہتے ہیں، اور اے رسول جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ موڑ لے تو ہم اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہی اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اور اے رسول یہ شیاطین ہی ہیں جو انسانوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور انسان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب وہ انسان ہمارے پاس آئے گا تو شیطان کو دیکھ کر اس سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ تو اے لوگو اچھی طرح ہوشیار ہو جاؤ، وہ برا ساتھی ہے۔ اس وقت شیطان کی پیروی کرنے والوں سے کہا جائے گا کہ جب تم دنیا کی زندگی میں ظلم کرتے رہے تو آج تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ عذاب میں شریک ہونا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ انکم فی العذاب مشترکون۔ اور یہ جو ہے نا، کالا یا لیتا بینی و بینک بعد المشرکین فبئس القرین، یعنی انسان، اللہ کہتے ہیں جب انسان ہمارے پاس آئے گا تو شیطان کو دیکھ لے گا اور کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وہ تمہارا برا ساتھی ہے۔ اور اے رسول اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ پریشان نہ ہوں، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ اندھوں کو جو کھلی گمراہی میں ہیں آپ انہیں راہ راست پر نہیں لا سکتے۔ پھر اگر ہم آپ کو دنیا سے لے بھی جائیں تو ہم ان سے انتقام لے کر رہیں گے، یا ہم آپ کی زندگی میں ہی وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، بے شک ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ تو اے رسول جو وہی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہیے، آپ بے شک سیدھے راستے پر ہیں۔ اور یہ قرآن ایک نصیحت ہے ہمارے لیے، اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے۔ اور اے لوگو ان قریب تم سے تمہارے مال کے متعلق ضرور پوچھ گچھ ہونی ہے۔ یہ آیات جو تھیں یہ بڑی اہم ترین آیات تھیں، پچھلی ویڈیو میں نے یہی اینڈ میں دہرائی تھی، اور انہی سے دوبارہ پڑھ کر میں نے انہی سے شروع کیا۔ اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور جب
انسان کے پاس شیطان آتا ہے تو وہ اسے اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ کہے گا کہ کاش میرے اور تمہارے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا۔ تو پھر اللہ کیا کہیں گے؟ اے رسول اس وقت شیطان کی پیروی کرنے والوں سے کہہ دیجئے جب تم دنیا کی زندگی میں ظلم کر رہے تھے تو آج تمہارے ایک دوسرے کے ساتھ عذاب میں شریک ہونا تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور وہ بہروں اور اندھوں کی بات میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی نا، جو بہرے ہیں، دل کے بہرے اور دل کے گونگے بندے، انہیں کسی بات کا اثر نہیں ہوتا، آپ چاہے جو مرضی کر لیں، وہ آگے سے آپ کو ایسی ایسی باتیں سنائیں گے نا اپنے فہم کے مطابق کہ بندہ سن کے ہی حیران ہو جاتا ہے۔ غلط باتیں اتنی کریں گے، میں یہاں نہیں بیان کروں گی ان کی باتیں، لیکن آپ یقین کریں جب یہ ہمارے کئی دوست ہیں ہمارے ادھر، تو میں ان سے بلاؤں نا انہیں، کبھی ہم بات کریں، کبھی نماز پڑھا کریں، یہ کیا کریں، تو وہ اتنی غلط باتیں آگے سے کرتے ہیں۔ ان کے ماں باپ نے انہیں یہ بتایا نہیں ہے، اور آگے وہ بھی اب یہ کوشش نہیں کرتی کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یا کوئی آگے سے کوئی بات بتا دیں، کوئی نماز کا طریقہ، کوئی کچھ نہیں، کوئی نہیں۔ تو بات ان سے کرے نا، یا تو بڑی آگے سے غلط ملط باتیں کریں۔ وہ دل کے بہرے اور گونگے بندے وہ ہیں جنہیں یعنی انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دن ہے، رات ہے، توحید ہے، یعنی اگر وہ کچھ بھی نہیں جانتے، انہیں یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے سامنے انسان پیدا ہو رہے ہیں، ہمارے سامنے مر رہے ہیں، مسجدوں میں سے نماز اذانوں کی آواز آ رہی ہے، یا دن ہے، رات ہے، یہی دن یہی رات ہے، گرمی ہوتی ہے، یہی دن یہی رات ہے، سردی ہے، دن چھوٹے راتیں بڑی، پھر راتیں بڑی دن چھوٹے ہیں، یہ کون کر رہا ہے، یہ کس کے کام ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں کھا رہے ہیں، یہ کس نے پیدا کی؟ وہ یہ باتیں نہیں سوچتے، ان کی پہنچ سے دور ہیں یہ باتیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ یعنی کہ اب ہمارے پاس آنے کا وقت آپ کا آ بھی گیا تو میں یعنی جو ان سے انتقام لے کر رہیں گے، چاہے آپ کے سامنے چاہے آپ کے بعد، لیکن ان سے جو عذاب کا وعدہ کیا ہوا ہے وہ پورا ہوگا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے رسول جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اسے مضبوطی سے پکڑیں، بے شک وہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ قرآن آپ کے لیے بھی نصیحت ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی نصیحت ہے، اور اے لوگوں ان قریب تم سے تمہارے مال کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا۔ جو شخص بھی اللہ کے راستے سے، اللہ کے ذکر سے یا اس کی نصیحت سے جو بھی منہ موڑتا ہے اور غفلت برتتا ہے تو اس پر ایک شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور پھر جو شیطان جو کچھ کہتا ہے وہ وہی کام کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ یہ بڑی اہم ترین آیات تھیں، انہیں غور سے خود بھی ان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیجیے گا، آپ یقین کریں ڈر جیسی کیفیت ضرور پیدا ہو جائے گی۔ بہروں کو سنانا بیکار اور وہ سنے گا بھی نہیں، اندھے کو راستہ بتانا بیکار کیونکہ وہ دیکھ ہی نہیں رہا تو راہ راست پر کیسے آئے گا۔ جو لوگ ہٹ درمی اور حق یعنی کہ ان سے ہٹ درمی کر رہے ہیں ان کو راہ راست پر لانا ناممکن ہوتا ہے۔ تو ان آیات میں اللہ نے اپنے رسول کو یہاں تسلی دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، جو یہ کار ہیں انہیں کرنے دیں، آنا تو میرے پاس ہی ہے نا۔ بس اعلیٰ من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّی رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآیَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا یضحکون۔ اللہ کہتے ہیں اور اے رسول آپ دریافت کیجئے جن کو ہم نے آپ سے پہلے رسول بنا کر بھیجا، جو کتاب ہم نے ان کو دی اس میں رحمان کے علاوہ دوسرے الہ بھی بنائے تھے، اور کیا ان کے متعلق یہ کہا گیا کہ ان کی عبادت کرے؟ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں، پھر جب وہ نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچے تو ان کی نشانیوں کا مذاق اڑانے لگے، اور جو نشانیاں ہم نے ان کو دکھائی تھے وہ اپنے جیسی دوسری نشانیوں سے بڑی ہوتی، اور ہم ان کو بار بار تکلیف میں مبتلا کرتے رہے تاکہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔
ہر مرتبہ وہ کہتے اے جادوگر، تیرے رب نے جو تجھ سے دعا کی قبولیت کا عہد کر رکھا ہے، اس عہد کی بنا پر اپنے رب سے دعا کر، اگر یہ تکلیف ہم سے دور ہو گئی تو ہم ضرور ہدایت یاب ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ تکلیف ہم سے دور کر دیتے تو پھر وہ وعدہ بھول جاتے۔ پھر ایک دن فرعون نے اپنی قوم کے مجمع میں کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی بادشاہت کا میں مالک نہیں، اور کیا یہ نہریں میرے محل کے نیچے سے نہیں گزر رہی؟ تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں اس شخص سے جو بے عزت کرتا ہے اور جو اچھی طرح بات بھی نہیں کر سکتا بہتر نہیں ہوں؟ اور اگر اس کا دعویٰ صحیح ہے تو اس پر اللہ کی طرف سے سونے کے کنگن کیوں نہیں نازل ہوئے، یا فرشتے اس کے ساتھ مل کر کیوں نہیں نازل ہوئے؟ الغرض اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا، قوم کے لوگوں نے اس کی اطاعت کی اور وہ تو فاسق تھے۔ پھر جب ان لوگوں نے ہمیں غصہ دلایا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ پھر ہم نے ان کو مثلا ان سے درگزر بھی کیا، لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے انہیں باعث عبرت بنا دیا۔ ہم نے وہ اس کا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور فرعون کا واقعہ یعنی پیچھے پڑا نا، یعنی جو فرعون کی قوم تھی، میں نے آپ کو بارہا دفعہ بتایا کہ فرعون کی قوم کا جو عذابات آئے تھے وہ یک کے بعد دیگرے آئے تھے، یعنی پہلے طوفان آیا، پھر ٹڈیوں کا عذاب آیا، پھر جوؤں کا عذاب آیا، پھر مینڈک کا عذاب آیا، پھر خون کے عذابات آئے۔ یعنی یہ عذابات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آئے تو وہ ہر بار یہی کہتے ہیں کہ اگر یہ ہم سے مصیبت دور ہوگی تو ہم ایمان لیں گے، لیکن ہر مرتبہ وہ اپنے وعدے کے خلاف کرتے۔ وہ بھی گونگے بہرے تھے نا، اندھے تھے۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْیَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُکَ مِنْہُ یصدون۔ اور اے رسول، جب مریم کا حال بیان کیا جاتا تھا تو اس سے آپ کی قوم کے لوگ چیخ اٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا الہ اچھے ہیں، یا وہ اے رسول، انہوں نے اس کا ذکر صرف جھگڑے کے لیے چھیڑا ہے اور یہ ہے ہی جھگڑالو۔ وہ ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے فضل کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنایا تھا۔ اور اے لوگو، ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ ہم چاہیں تو تم میں سے فرشتے پیدا کر دیں، پھر وہ زمین میں تمہارے جانشین ہوں۔ اور اے رسول، آپ کہہ دیجئے بے شک ابن مریم قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا تم ان کے بارے میں شک نہ کرو اور میری پیروی کیے چلے جاؤ، یہی صراط مستقیم ہے۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قیامت کے نزدیک پھر دوبارہ آئیں گے، یہاں اس کا یہ ذکر ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ عِیسیٰ بِالْبَیِّنَاتِ قَالَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیسیٰ معجزات لے کر اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں اور میں حکمت کی باتیں لے کر آیا ہوں تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم سے بیان کروں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یعنی وہ اللہ کے رسول تھے۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم۔ بے شک اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ لیکن ان میں سے بہت سے فرقوں نے اختلاف کیا ہے، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں حضرت عیسیٰ بن مریم کا حال بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، یعنی ان کا بغیر باپ کے پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو جواب دیا کہ کہاں عیسیٰ علیہ السلام اور کہاں تمہارے معبود؟ عیسیٰ علیہ السلام کا تو بڑا درجہ ہے۔ اور اے رسول، ان سے یہ بھی کہہ دیں کہ ابن مریم قیامت کی نشانیوں بھی ہیں، لہٰذا تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو، قیامت آئے گی اور یقیناً آئے گی،
ابن مریم قیامت کے قریب کی علامت بن کر آئیں گے۔ یعنی وہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم عیسیٰ بن مریم کے بیٹے منصف اور حاکم بن کرا نہ اترے۔ وہ سلیب توڑ دیں گے، سور کو قتل کریں گے، اور مال کی اس وقت اتنی کثرت ہوگی کہ کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ یعنی وہ سلیب کو توڑ پھینکیں گے، سور کو قتل کر دیں گے۔ یہ ہم نے اس کے بارے میں پیچھے بڑی وضاحت سے پڑھا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بار پھر یہاں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، اور حدیثیں بھی اس کے بارے میں کافی ہیں۔ وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن دوبارہ نازل ہوں گے، ٹھیک ہے، تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے ذریعے دوبارہ نازل ہوں گے نا، تو ان کے نازل ہونے کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، بارہا حدیثیں ہیں، پھر قرآن پاک میں بھی بیان ہو گیا۔ آگے اللہ کہتے ہیں حل ینظرون الا ساعۃ ان تأتیہم البغتۃ وہم لا یشعرون، کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی؟ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے، کہ وہ ایک دوسرے کے دوست ہی رہیں گے۔ اللہ ان سے فرمائے گا اے میرے بندو، آج نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے وہ مسلمان تھے۔ اللہ ان سے فرمائے گا تم اور تمہاری بیویاں شاد اور فرحان جنت میں داخل ہو جاؤ، ان پر سونے کی رکابیوں اور سونے کے جاموں کا دور چلے گا، اس میں ان کے لیے ہر وہ چیز میسر ہوگی جس کو ان کا جی چاہے گا اور جو ان کی آنکھوں کو لذت بخشے، اور اے متقی لوگو تم اس میں وَأَنْتُمْ فِيهَا خالدون، ٹھیک ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اور یہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے ہو ان اعمال کا صلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے رہے ہو۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاتے ہو۔ یعنی جب کافر کسی طرح بھی ایمان نہیں لا رہے تھے اور عذاب کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لانے کے لیے تم اس بات کے منتظر ہو کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے گی اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ کافروں کو قیامت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، اس کا وقت پہلے سے نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اچانک آئے گی، لہٰذا اس کے آنے سے پہلے توبہ کا وقت نہیں مل سکے گا۔ رہی بات قیامت کی تو وہ اللہ کے حکم سے آئے گی، لیکن جب اللہ چاہیں گے وہ تب اس بات کا اللہ ہی کو پتہ ہے۔ اور جو لوگ متقی ہیں، یہاں پھر ایک بار اللہ تعالیٰ نے جو لوگ متقی ہیں انہیں یعنی بتایا کہ جب وہ جنت میں آ جائیں گے نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کہا۔ پھر وہ جنت کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں رہیں گے اور ان کے لیے کیا کیا ادھر انعامات ہوں گے، اس کا ایک بار پھر یہاں ذکر ہوا۔ ہم نے پیچھے مختلف صورتوں میں اس کے بارے میں پڑھا۔ آگے کہتے ہیں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدین، یعنی بے شک مجرم دوزخ میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور وہ اس میں نا امید ہو کر جلتے رہیں گے۔ اور اے رسول ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وما ظلمونہم ولکن کانوا ہم ظالمین، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔ اور اے رسول وہ دوزخ کے دروغہ مالک کو پکاریں گے اور ان سے کہیں گے اے مالک کتنا اچھا ہو تمہارا رب، ہمارا کام تمام کر دے۔ وہ مالک کہے گا تم اسی حالت میں ہمیشہ رہو گے۔ یعنی پہلے متقیوں کا اللہ تعالیٰ نے بتایا جو انہیں جنت میں نعمتیں ملیں گی، اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا عذاب جو ان کو دیا جائے گا اس میں بیان کیا ہے۔ پھر وہ یعنی کہیں گے کہ اپنے دروغہ سے کہ اللہ کو ہمارا کام تمام کر دے، وہ کہیں گے تم ہمیشہ اسی میں رہو گے۔ اس کے بارے میں ایک صحیح بخاری کی ایک حدیث تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آج رات کو خواب میں دیکھا کہ وہ شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا یہ جو آگ جلا رہا ہے دوزخ کا دروغہ ہے
اور میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہیں، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ بدصورت شخص جو آگ سلگا رہا ہے اور اس کے یعنی اس کے گرد دوڑ رہا ہے وہ دوزخ کا دروغہ مالک ہے۔ یعنی اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ مالک جو دوزخ کے ہیں اور دروغہ کا نام ہے مالک۔ ہم؟ کافروں کو جہنم میں موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ کیا ہوگا، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر حق کے ساتھ نفرت کرتے ہیں۔ اور اے رسول، کیا ان کفار نے کسی کام کے متعلق کوئی مضبوط تدبیر کر لی ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم بھی مضبوط تدبیر کر رہے ہیں۔ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کے وہ جو بھید ہیں ان کی سرگوشیوں کو نہیں سن سکتے؟ ہم ضرور سنتے ہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کی تمام باتوں کو لکھ رہے ہیں۔ اور اے رسول، آپ کہہ دیجئے اگر رحمان کا کوئی بیٹا بیٹی ہوتی تو میں سب سے پہلے اسی کی عبادت کرتا۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کر رہے ہیں کہ آسمان کا اور زمین کا رب اور عرش برین کا مالک اس سے پاک ہے، تو اے رسول آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ غور و خوض کرتے پھریں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ یہ اپنے حساب کتاب کے دن جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے ملاقات کریں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهًا وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ الْمُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مِن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے، اللہ کہتے ہیں اور اے رسول وہی ہے جو آسمانوں کا بھی الہ ہے اور زمین کا بھی الہ ہے، اور وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور اے رسول بابرکت ہے وہ ذات جس کی بادشاہت ہے آسمان میں، زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس میں بھی۔ قیامت کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اور اے رسول جن لوگوں کو یہ لوگ اللہ کا علاوہ پکارتے ہیں وہ تو سفارش کا بھی اختیار نہیں رکھتے، مگر ہاں جو علم اور یقین کے ساتھ سچی گواہی دیں، تو انہیں مثلا جو سچی گواہی دیتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی سفارش کی اجازت مل سکتی ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا تو جواب دیں گے اللہ نے۔ تو یہ اس اقرار کے باوجود یہ کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب کہنے کی قسم بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ ان سے روگردانی اختیار کیجئے اور ان سے کہیے میرا تو تم کو سلام ہے، پھر ان کو ان قریب اپنا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اپنے رسول کے ذریعے حق کو پہنچا دیا۔ اب کافر اللہ کے سامنے کوئی حجت پیش نہیں کر سکیں گے۔ رسولوں کا آنا ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی کہ تمام حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول آئے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم پڑھ کر سناتے ہیں، قرآن پڑھ کر سناتے ہیں، جنت ڈراتے بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی سناتے ہیں۔ لیکن اب انسان جو ہے وہ سمجھے تو اس کے لیے بہتر ہے، اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو اسی کا وبال اسی پر ہے، ٹھیک ہے، اس کا وبال اسی پر ہے۔ یہ جو کفار مکہ تھے جنہوں نے یعنی کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا، یہاں اللہ تعالیٰ نے یعنی بڑی وضاحت سے اس کی تردید کی، ٹھیک ہے۔ یہ آیت نمبر جو تھی 79، یہاں یہ سورت کی آخری آیت تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ سورت ہماری آج مکمل ہو گئی۔ اس میں بھی سیکھنے کو بہت کچھ ملا، بلکہ دل میں خوف الہی اور زیادہ پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام بھیجتا ہے، وہ انہیں خوشخبریاں بھی سناتا ہے کہ جنت ایسے ہے، اور ڈراتا بھی ہے کہ دوزخ ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، بخشش طلب کرنی چاہیے اپنے رب سے، اور جن عذابات سے ڈرایا گیا ہے، یعنی میں جس آیت سے مجھے ڈر لگا وہ یہ تھی
کہ وہ جب انہوں نے دوزخ میں جو لوگ ہیں انہوں نے کہا دروغہ سے کہ اپنے اللہ سے کہیں ہمارا کام تمام کر دے، تو اس نے کہا اب تم ساری مثلا باقی کی زندگی تم یہیں گزارو گے، یعنی ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ تو آئیے مل کر دعا مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ تو ہمیں بخش دے، یا اللہ یہ جو میرے پڑھنے میں، سمجھنے میں، بولنے میں جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کوئی زیر زبر کی، کوئی لفظ پڑھنے میں، یا اللہ مجھے معاف کر دینا، اور میری یہ باتیں جو لوگ سن رہے ہیں ان کے دل میں ان کا خوب اپنے حکم سے یعنی کہ اثر پیدا کرنا۔ وہ یہ آیات سمجھ کر پڑھیں گے یا سمجھ کر سنیں گے تو ان پر ضرور ان کا دل جو ہے وہ خوف الہی میں مبتلا ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب تمہارے حکم سے یہ سب کچھ ہونا۔ اسی کے ساتھ ہماری یہ صورت جو ہے زخرف مکمل ہو گئی۔ تو ایک بار پھر اینڈ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ بقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ۔